والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. حضرات اساتذہ اکرام وسامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے یوں انسان کو بے شمار نعمت عطا کی ہے، لیکن قوت حافظہ ان میں اہم ترین نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت سے انسان مشاہدات، تجربات، حالات و واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور ضرورت کے وقت انہیں مشاہدہ کر کے کام میں لاتا ہے۔ مشہور جملہ ہے العلم بالصدور لا بالصدور، کہ در حقیقت علم وہی ہے جو انسان کو مستحضر ہو، نہ کہ وہ مجھ سے کچھ کتابوں میں لکھا ہو۔ اس استحضار کے لیے حافظے کے سوا اور کوئی شے نہیں ہے۔ متقدمین علماء سے لے کر متاخرین تک ہر دور میں بڑے بڑے حفاظ پیدا ہوئے جن کو حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ہزاروں احادیث و اشعار ازبر ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر حفاظت حدیث کے سلسلے میں سفینے کے بجائے سینے پر اعتماد کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پاس سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے اور حدیث سنتے، جب ہم اٹھتے تو ایک دوسرے سے دوہراتے حتیٰ کہ ہم اس کو ازبر یاد کر لیتے تھے۔ ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں حضرت زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه بلا من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه، کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے، اس کو یاد کرے اور پھر دوسروں تک پہنچا دے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سمجھ کی بات کسی ایسے شخص کو پہنچا دیتا ہے جو اس سے زیادہ فقیر ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو خود فقیر نہیں ہوتا مگر وہ پہ کوئی لیے ہوئے ہوتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں احادیث نبوی کے حافظ کو خصوصی طور پر خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں اسے نعمتوں سے نوازیں گے، حتیٰ کہ اس پر خوشحالی اور نعمتوں کے اثرات نمایاں ہو جائیں گے۔ عزیزم مولوی مسیح اللہ شاہجہاں پوری سے باندھا سن 1443 ہجری میں بندے کے پاس ایک درخواست لے کر آئے کہ میں آپ کی زیر نگرانی صحیح بخاری حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب کی ضخامت کو دیکھتے ہوئے بندے نے کچھ پرسوٹیش کی، مگر ان کے بار بار اصرار پر روزانہ 2-3 حدیث سننے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حدیث حرف جیسی طویل حدیث کی موصوف نے ازبر یاد کر کے سنا دی تو اس سے امید ہوئی کہ انشاءاللہ تعالی موصوف مکمل یہ کتاب یاد کر لیں گے۔ چنانچہ کتاب اردو تک تو سب حدیث معاصرہ سناتے رہے۔ اس کے بعد بغیر سند صرف راوی اعلیٰ یعنی صحابی سے سنانا شروع کیا۔ چنانچہ کتاب الغسل تک موصوف اسی طرح بعض مقررات یاد کر کے سناتے رہے۔ بعد میں چونکہ مقررات کا سلسلہ دراز ہوتا گیا، اس لیے مشورہ ہوا کہ مقررات کو حذف کر کے یاد کیا جائے۔ اس لیے مختصر صحیح البخاری المسمى التجرید الصحیح یا حدیث جامع صحیح یا ابی العباس احمد الزبیدی المتوفى 883 ہجری کا انتخاب کر کے باقی حصہ اس سے یاد کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ الحمدللہ عظیم موضوع اس کتاب کے 2-3 صفحات یاد کر کے روزانہ بندے کو سناتے رہے۔ کتاب المغازی وغیرہ کی بعض طویل حدیثیں بھی موصوف نے ازبر یاد کر کے سنائی۔ تقریباً 2.5 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ اب یہ مبارک سلسلہ بالآخر آج مکمل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس محنت کو قبول فرمائے، باعث خیر و برکات بنائے اور اپنے دین متین کی مبارک خدمات میں لگائے رکھے۔ آمین۔